ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال تعالى في مقام آخر: فمن تاب من بعد ظلم وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ساری تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے. اللہ تعالیٰ سائر کائنات کے خالق و مالک ہیں. اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں. اللہ کی نعمتوں میں سے عظیم الشان نعمت یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا. میرے عزیز بھائیوں، زندگی کا ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے، لیکن رمضان کے لمحات بہت زیادہ قیمتی ہیں. اس میں اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اور اللہ کے غضب کے سارے اسباب اللہ تعالیٰ اس کو روک لیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے پاس اس حال میں آئیں کہ میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہوں. اب اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کر لیں. تو رمضان کا مہینہ جس طرح اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا مہینہ ہے، خالص مغفرت کا مہینہ ہے. رمضان کا دوسرا عشرہ جو ہے وہ خالص مغفرت کا ہے. آج 9 رمضان مبارک ہے اور کل 10 ہو جائے گی، پرسوں سے 11 رمضان شروع ہو جائے گا، تو 30 دوسرا عشرہ شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا مہینہ ہے. مغفرت کی اللہ کی رحمت کی کوئی پابندی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سال بھر ہر گھڑی ہر آن مغفرت فرماتے رہتے ہیں، لیکن اس کو خاص نام اور نسبت دی ہے کہ رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے عشرے میں کچھ انسان نے اعمال کیے، توبہ طائب ہوا، استغفار کیا، اللہ سے معافی مانگی، دل نرم ہو گیا، اللہ کی رحمت جوش میں آئی. اب دوسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ خوب معافی مانگتے ہیں اور انسان بھی اللہ سے معافی مانگنے لگ جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اس مہینے کو دوسرے عشرے کا نام ہے مغفرت کا مہینہ. تو ہمیں خوب اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. میرے عزیز بھائیو، اللہ کی نعمتوں میں سے بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معافی کا دروازہ کھولا ہوا ہے، اور صرف معاف نہیں بلکہ معاف کر کے نوازتے بھی ہیں. بے شمار رحمتیں برکتیں نازل فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں: إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. جو شخص توبہ کر لے اور پکا ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. یعنی جس طرح آج تک وہ گناہوں میں پڑا رہا، اب اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اس کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیں گے. اور یہ بھی اللہ فرماتے ہیں، بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اب نیکیوں کی جگہ اب برائیوں کی جگہ اب نیکیاں لگ دی جائیں گی. اتنے سچے دل سے شرمندگی سے توبہ کی کہ اب ان برائیوں کی جگہ اللہ اس کی جگہ نیکی لگ دیں گی. اتنا فضل فرما دیں. فرمایا: فمن تاب من بعد ظلم واصلح فإن اللہ یتوب علیہ. جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرنے والے ہیں. ان اللہ غفور الرحیم.
بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے، بہت زیادہ معاف کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا اعلان ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ فرمایا جو لوگ جن سے گناہ ہو جائے، بے حیائی کا کام ہو جائے، زنا ہو جائے، بدکاری ہو جائے، عریان فحاشی کا کام ہو جائے، او ظلموا انفسهم یا اور گناہ کر لیں، اپنے اوپر ظلم کر لیں، اللہ کو یاد کر لیں، اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی نعمتیں، اللہ کے احسانات، اللہ کے فضل، اللہ کا کرم یاد کر لیں، شرمندگی ہو جائے۔ فاستغفروا لذنوبہم، جب اللہ کی عظمت دل میں آ گئی، اللہ کی بڑائی دل میں آ گئی، شرمندگی اور ندامت ہو گئی، تو فاستغفروا اللہ، پھر اپنے گناہوں سے معافی مانگی۔ فرمایا وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے؟ کوئی اللہ کے سوا گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، اور یہ لوگ اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ فرمایا یہ متقی لوگوں میں شامل ہیں، متقی لوگوں میں شامل ہیں، جو انہوں نے کیا اس پر اصرار نہیں کرتے۔ بھائی گناہ ہونا یہ بری چیز نہیں ہے، گناہ تو ہوتا ہے، مسلمان خطا کا پتلا ہے۔ فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤون، ہر انسان خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، انسان کا اصل کمال ہے توبہ کرنا۔ انسانیت کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کرنے کو۔ وہ جانور ہے جو خطا کر کے معافی نہ مانگے، جو توبہ نہ کرے، جو گناہ پہ ندامت نہ کرے، وہ جانور ہے۔ انسان وہ ہے بلکہ بہترین خطا کار، فرمایا بہترین خطا کار۔ بھائی نیک عمل کرنے والوں میں سے بہترین، حج کرنے والوں میں سے بہترین، عمرہ کرنے والوں میں سے بہترین، یہ تو نیک کرنے والوں میں بہترین۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے گناہوں میں بہترین، گناہ گاروں میں، خطا کاروں میں بہترین وہ ہے جو توبہ کر لے، یعنی اللہ توبہ کرنے والوں کو کہتے ہیں یہ بہترین انسان ہے۔ وخیر الخطائین التوابون۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ توبہ پر بے حد بے شمار خوش ہوتے ہیں، معافی مانگنے پر اللہ کی رحمتیں جوش میں آتی ہیں، اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کسی عمل پر اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا معافی مانگنے پر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معافی مانگنے پر بہت خوش ہوتے ہیں۔ بے شمار قرآن کریم کی آیات احادیث مبارکہ بھری پڑی ہیں۔ قرآن میں فضائل بیان فرمائے، دنیا کی نعمتیں بھی معافی مانگنے پر ملتی ہیں اور آخرت کی نعمتیں بھی ملتی ہیں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ سے معافی مانگو اور اس کی طرف توبہ کرو، رجوع کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دیں گے، بہترین نفع۔ آج ہر آدمی پریشان ہے، جی میرے حالات ٹھیک نہیں، کاروبار ٹھیک نہیں، ماحول ٹھیک نہیں، بچے فرما بردار نہیں، بچے نافرمان ہیں، بیوی نافرمان ہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اللہ سے معافی مانگو، تمہیں بہترین عمدہ زندگی عطا فرمائے، یمتعکم متاعا حسنا، بہترین نفع عطا فرمائے دنیا میں۔ اللہ سے معافی مانگنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو۔ کیوں بھائی؟ انہ کان غفارا، وہ بہت معاف کرتا ہے۔ آج دیکھیں جب کوئی جرم آدمی کر لیتا، اپنے ماں باپ کا مجرم بن جائے یا حکومت کا مجرم بن جائے، تو حکومت اعلان کرتی ہے، ماں باپ بھی یہ اعلان کرتے ہیں، رشتہ داروں کو بتاتے ہیں بھائی فلانے کو میں نے نہیں معاف کرنا، اس سے میرا دل بلا کھٹا ہو گیا ہے، اس کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا، فلانا بیٹا میرے پاس نہ ہے۔ لوگ سفارش کرتے ہیں کہ فلانا وہ بھی تیرا بیٹا معاف کر، نہیں اس کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ حکومت کہتی ہے فلانا ایسا مجرم ناقابل معافی مجرم، اس کو پکڑا جائے، ہر حال میں اس کو سزا دی جائے، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ حکومت بھی سخت سزا دینے کی قائل ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں مرتے دم تک اس کو سزا دی جائے گی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ہر وقت اعلان فرماتے ہیں معاف کر دو، بھائی معاف کر دو۔ یہاں تک کہ کئی جرائم ایسے ہیں، ڈاکہ وغیرہ، اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو
بطور حد کے اس کو قتل کر دو، اس کو سولی پہ چڑھا دو، ڈاکے کی طرح کوئی ڈاکہ ڈال دے نا، کسی زبردستی مال لے لے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، بڑا جرم ہے، لیکن فرمایا یہ سزا بھی تب تک ہے جب تک وہ معافی نہ مانگے۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، اگر بہت بڑا ڈاکو، زمانے کا بڑا ڈاکو بھی معافی مانگ لے تمہارے پکڑنے سے پہلے، تم نے اس کو گرفتار نہیں کیا اور اس نے معافی مانگی۔ اب 10 سال بعد پتہ چلا کہ 10 سال پہلے یہ معافی مانگتا تھا، اب 10 سال بعد دیکھا اس کی خوبصورت داڑھی ہے، اس نے معافی مانگ لی، اپنی زندگی بدل لی، معاشرے میں بہت نیک آدمی شمار ہوتا ہے۔ 10 سال کا پہلا جرم ثابت ہو گیا کہ 10 سال پہلے اس نے فلاں جگہ پہ ڈاکہ ڈالا تھا، فرمایا اب اس کو حد نہیں لگے گی، دوسروں سے مال وغیرہ لے لیا جائے گا لیکن حد معاف ہو جائے گی۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، مگر جو توبہ کر لیں پہلے اس سے کہ تم انہیں پکڑ لو، ان کو گرفتار کر لو، ان پہ قدرت حاصل کر لو۔ فَاعْلَمُوا، تو یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے مہربان ہیں۔ بھائی ڈاکو سب سے بڑے مجرم جس کو سزا قتل کرنا ہے، سولی دینا ہے، ہاتھ پاؤں کاٹنا ہے، فرمایا اس کو معاف کرو۔ اب بطور حد کے اس کو سزا جاری نہیں کی جائے گی۔ کتنے بڑے مہربان اللہ ہیں۔ فرمایا استغفروا ربکم، بے شک تم معافی مانگو تم اپنے اللہ سے، انہ کان غفارا، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر آسمان سے بارش مسلسل بارش برسائے گا، مطلب رزق کی فراوانی ہوگی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے اموالوں کے ساتھ، خوب مال عطا فرمائیں گے۔ وَبَنِينَ، اور تمہیں بیٹے عطا فرمائیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تعالیٰ تمہیں باغات عطا فرمائیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دیں گے۔ ساری کی ساری دنیا کی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے معافی مانگو۔ معافی مانگنا اللہ تعالیٰ کا بہت پسندیدہ، بہت محبوب ترین عمل ہے، انسان اپنے رب سے معافی مانگے۔ بھائی جو اللہ صبح سے لے کر شام تک کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پالتا ہے، بچپن، لڑکپن، جوانی، پھر سارے حالات اس کے قبضے میں ہیں، موت و حیات کا مالک ہے، صحت و بیماری کا وہی مالک ہے، سردی گرمی کا وہی مالک ہے، ساری چیزوں کا مالک وہ ہے۔ اب وہ اس سے معافی نہ مانگنا کتنی بڑی ہٹ درمی ہے، کتنا بڑا جرم ہے کہ ایک آدمی اڑا رہے کہ نہیں میں معافی نہیں مانگوں، میں تو نہیں معافی مانگوں، اللہ تو پھر بھی کھلا رہے ہیں، اللہ تو پھر بھی پلا رہے ہیں، اللہ تو خالق و مالک ہے، اللہ تو معاف کرنے والے ہیں، کہ میں اور آپ ہٹ درم ہیں، سخت مزاج ہے کہ ہم کہتے ہیں معافی نہیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے آ جاؤ مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ مغفرت اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آپ کے اگلے گناہ بھی ہم نے معاف کر دیے، پچھلے بھی معاف کر دیے۔ علماء فرماتے ہیں بالفرض اور محال بتایا کہ اگر کوئی خطا ہے بھی تو معاف کر دی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے پاک ہے، معصوم ہیں، آپ سے کی خطا ہے بھی نہیں، لیکن اگر کسی کی نظر میں کوئی گناہ ہے تو اللہ فرماتے ہم نے اعلان کر دیا اگلے پچھلے سب گناہ معاف۔ ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا، کسی نبی سے، امام الانبیاء تو بڑی بات ہے، کسی بھی نبی سے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ایک گناہ بھی صغیرہ یا کبیرہ، قصداً اور آمدن کوئی گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں۔ کبھی کوئی نبی اس کی نظر میں کوئی عمل گناہ ہو اور گناہ وہ قصداً کر لے، کوئی بات نہیں گناہ میں کر لیتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ قصداً اور آمدن کسی نبی سے ایک ذرہ بھر صغیرہ گناہ بھی سرزد نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جن خطاؤں کا قرآن کریم میں ذکر ہے، گناہوں کا ذکر ہے کہ فلاں غلطی ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو مکہ مارا، وہ مر گیا، قتل ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ ارادہ نہیں تھا مارنے کا۔ آپ کسی کو تھپڑ مارے وہ مر جائے، اس کو مارنے کا ارادہ تھوڑا تھا، اور پھر فوراً اس کو بھی معافی مانگی، اور معافی مانگی اللہ نے فوراً معاف بھی کر دیا، قتل کا ارادہ ہی نہیں تھا، اس لیے یہ گناہ نہیں ہے۔
ارادہ قتل، ارادہ گناہ، ارادے سے کبھی کوئی بھی پیغمبر کوئی گناہ نہیں کرتا۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سارے گناہ معاف فرماتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ معافی مانگتا ہوں، 70 بار سے زیادہ معافی مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت کہتے اللہ اللہ مجھے معاف فرمائیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ لوگوں کا زبان تک یا کلام تھا، چلتے پھرتے ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی جس میں آپ 20 مرتبہ اللہ سے معافی نہ مانگتے ہیں، ہر مجلس میں آپ معافی مانگتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی کہتا کہ یا رسول اللہ میرے لیے معافی کی دعا کر دیجئے، قرآن کریم میں وعدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے معافی کی دعا کر دیں اللہ اس کو معاف فرما دیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور اگر یہ لوگ گناہ کر لیں پھر آپ کے پاس آ جائیں اور یہ لوگ بھی اللہ سے معافی مانگیں، حضور سے نہیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اللہ سے معافی مانگیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے معافی مانگے اللہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے دعا کرے کہ اللہ تو بھی معاف فرما دے۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے۔ تو میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے تھے اور فرماتے یا رسول اللہ آپ میرے لیے اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے اللہم اغفر لی ولک، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اس کو معاف فرما دے، اللہ مجھے معاف فرما دے اور تجھے بھی معاف فرما دے۔ اب اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے لیے معافی کا اعلان کر رہے ہیں، پہلے اپنے لیے معافی مانگ رہے ہیں اور پھر اس مخاطب کے لیے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ مجھے بھی معاف فرما دے اور سامنے والے کو معاف فرما دے۔ آج ہمارا مزاج تو یہ کہ ہم میں سے کسی کو کوئی کہہ دے کہ استاد جی، مولانا صاحب، پیر صاحب، استاد صاحب میرے لیے معافی اللہ سے دعا کیجیے اللہ میری مغفرت فرما دے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو پاک صاحب ہوں بھائی، گناہ گار یہی سامنے والا ہے۔ نہیں، ہمیں شریعت یہ سکھاتی ہے کہ پہلے میں یہ کہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں خود محتاج ہوں، اور پھر اس مخاطب کے لیے دعا کیجیے اللہ اس کو بھی معاف فرما دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفار کثیرا، قیامت کے دن کچھ لوگ خوش بخت ہوں گے، خوش نصیب ہوں گے، ان کا اعمال نامہ چمکتا دھمکتا ہوگا، بڑے خوش ہوں گے۔ فرمایا سب سے خوش نصیب لوگ قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار پائیں، جن کے نامہ اعمال میں کثرت سے معافی مانگنا لکھا ہوا ہوگا، وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ کثرت سے معافی مانگنا، استغفار، معافی مانگنا، کیونکہ معافی کیا ہے؟ معافی زبانی جمع خرچ نہیں ہے بھائی، معافی یا توبوا الی اللہ جميعا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی توبہ ہو، پکی توبہ، اپنے گناہ سے شرمندہ ہو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو اور گناہ کو چھوڑ دے، اگر حقوق العباد ہے تو اس کی ادائیگی کی فکر کرے، ادا کر دے یا معافی مانگ لے۔ یہ 4 شرطیں ہیں، پچھلے گناہ پر شرمندہ، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ، اور اپنی گناہ اس وقت گناہ کو چھوڑ دے، گناہ کو چھوڑ دے، اور اگر حقوق العباد ہے تو اس کا حق ادا کر دے یا معافی مانگ لے اس سے۔ یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی، اللہ فوراً معاف فرما دیتے ہیں۔ تو میں کوئی پہاڑوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہلانا نہیں ہے، بہت جلد معاف فرماتے ہیں۔ ابھی بیٹھے بیٹھے تمام حقوق اللہ سے میں اور آپ ارادہ کر لیں کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آج تک میں اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی میں توبہ کرتا ہوں، میں اس سے معافی مانگتا ہوں، گناہ کر رہا ہوں، خاص طور پر کھلم کھلا گناہ جو ہم میں سے کرتے رہتے ہیں۔ ایک تو داڑھی کا گناہ آج ہمارے معاشرے میں کھلم کھلا ہو گیا، اسلام میں ایسا کوئی چیز نہیں ہے۔ سارے انبیاء 1,24,000 انبیاء السلام کی داڑھی تھی بھائی، اس سے بڑی دلیل کیا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ داڑھی 1,24,000 انبیاء کی سنت ہے بھائی، 1,24,000 کے انبیاء کے چہرے پر اللہ رب العالمین کو داڑھی پسند ہے اور مجھے داڑھی پسند نہیں ہے، بھائی مجھ سے بڑا باغی کون ہوگا؟
میں کہتا ہوں مجھے داڑھی پسند نہیں ہوئی، میں داڑھی نہیں رکھوں گا، اور کھلم کھلا گناہ کرتا ہوں۔ دیکھیں ہم میں جو کتنے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن ہم میں جو کوئی ایک اپنے آپ کو جھوٹا کہلوانا پسند نہیں کرتا۔ ہم میں جو کتنے لوگ دھوکے باز ہیں، لیکن کوئی ایک اپنے آپ کو دھوکے باز نہیں کہتا۔ آپ ابھی مجلس میں کسی کو کہتے ہو جھوٹے، وہ ابھی لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، میں کون جھوٹا ہوں؟ نعوذ باللہ میں سے کتنے لوگ ہیں جو بد نظری گناہ میں مبتلا ہیں، لیکن اس کو کہہ دیں کہ تم باہر غیر محرم عورتوں کو تاڑتے رہتے ہو، اس طرح کے الفاظ بول دو تو وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا، گالیاں دے دے گا۔ یعنی ہم بہت سارے گناہ کرتے ہیں، لیکن اپنے لیے ان گناہوں کی نسبت پسند نہیں کرتے ہیں۔ لیکن داڑھی منڈوانا ایسا جرم ہے جو ہم برملا کرتے ہیں، فخریہ کرتے ہیں، خوش ہو کر کرتے ہیں، اپنے آپ کو خوبصورت دیکھنے کے لیے کرتے ہیں کہ میں خوبصورت لگ رہا ہوں۔ بہت بڑا گناہ، یہ کبیرہ گناہ ہے داڑھی۔ ایک مٹھی داڑھی، ایک مٹھی سے پین چھوٹا کم کتروانا یا منڈوانا شرعاً حرام ہے، ناجائز ہے۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے مفتی گزرے ہیں۔ ان کی بہت بڑی کتاب ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ آپ میں سے بہت سارے بزرگوں کو پتہ ہوگا، روزانہ مجاں اخبار میں ان کی یہ کتاب مسائل آتے تھے، آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ ختم نبوت کے بھی امیر تھے، نمائش میں بیٹھتے تھے، بنو ٹون کے استاد حدیث تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے داڑھی کے وجوب۔ فرمایا کہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، ملتزم کے ساتھ چمٹا ہوا ہوں، حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہوں، شب قدر کی رات اور رمضان کا مہینہ ہو، لیکن داڑھی منڈا ہے اور توبہ نہیں کرتا، اس پہ وہاں بھی لعنت ہو رہی ہے، اللہ کے گھر میں بھی لعنت ہو رہی ہے۔ نماز کے اندر کھڑا ہے، اللہ کی لعنت برس رہی ہے، گناہ کر رہا ہے۔ بھائی ہم کو بہت سارے گناہ جو نماز سے باہر کرتے ہیں، بہت سارے گناہ بیت اللہ سے باہر کرتے ہیں، لیکن داڑھی منڈوانے کا گناہ ہمارے ساتھ ہے۔ دن میں رات میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے ہر وقت ہم گناہ میں مبتلا ہیں۔ یہ کھلم کھلا گناہ ہے، اس سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ میرے عزیز بھائیو، آج ہی اللہ سے معافی مانگو، توبہ کر لو بھائی۔ زندگی گزر گئی، حلال پیسے کما کر حرام جگہ میں لگا دیا، حرام جگہ میں لگا دیا۔ اسراف، ایک پائی پیسہ اسراف لگانا حرام ہے، اور اسراف کس کو کہتے ہیں؟ جائز پیسوں کو ناجائز کام میں لگانا، جائز اور حلال پیسوں کو ناجائز کام میں لگا دینا، یہ اسراف ہے۔ 1 روپیہ لگائیں، آپ ارب پتی ہیں لیکن آپ 1 روپیہ حرام کام میں نہیں لگا سکتے۔ آپ حلال کماتے ہیں اور پوری زندگی داڑھی منڈوانے میں لگاتے ہیں، حرام کام میں لگاتے ہیں۔ اس سے توبہ کریں میرے عزیز بھائیو، آج موقع ہے توبہ کر لیں۔ گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے، جب تک ارادہ نہیں کریں گے، توبہ نہیں کریں گے، اس وقت تک گناہ معاف نہیں ہوگا۔ کتنے رمضان گزر کے ہماری ایسے رمضان گزر جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ رمضان میں شیو کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن معافی تب ہوگی جب آپ کا ارادہ ہی ہو کہ مجھے آئندہ نہیں کاٹنی۔ اگر آپ کا یہ ارادہ ہے کہ رمضان چاند رات کو پھر کاٹنی ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ آپ عمرے پہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں ایئرپورٹ پہ پھر کاٹ لیتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ حج پہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں پھر کاٹ لیتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ کھلم کھلا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا گناہ معاف پسند نہیں۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، 6 پارے کی پہلے آیت ہے، ترجمہ قرآن اٹھا کے دیکھ لو بھائی۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ کھلم کھلا گناہوں کو معاف نہیں فرماتے، پسند نہیں فرماتے ہیں۔ کھلم کھلا باغی، دیکھیے میرا جی بھائیو، میں اور آپ گھر میں، مسجدوں میں، اپنے مجلسوں میں، محفلوں میں بیٹھ کر حکومت کو بھی گالی دیتے ہیں، فوج کو بھی، جنرلوں کرنلوں کو گالی دیتے ہیں، لیکن آپ کے گھر کے اندر کا معاملہ ہے۔ اگر آپ روڈ پہ نکل کر گالیاں دیں تو کھلم کھلا بغاوت ہوتی ہے، حکومت کے خلاف، فوج کے خلاف، جو کہ روڈ پہ، تو آپ پکڑے جائیں گے۔ آپ کہیں کھلم کھلا تم گالیاں دے رہے ہو، تم بغاوت کر رہے ہو، حکومت کے باغی ہو، پکڑے جائیں گے۔ جب حکومت کو ایک اپنا باغی پسند نہیں ہے، کھلم کھلا مجرم پسند نہیں، اللہ تعالیٰ کیسے پسند فرمائیں گے؟ اس لیے میرے عزیز بھائیو، کھلے عام گانے سننا، داڑھی منڈوانا، کھلے عام بے پردگی کرنا، عورتوں کا بے حیائی بے حجاب، عورتوں کا باہر نکلنا، یہ سب کھلم کھلا گناہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بخاری شریف کی حدیث ہے، کل امتی معافن الا المجاہرین، میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا، ساری امت کو معافی ہو جائے گی، لیکن کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ فرمایا جو کھلم کھلا گناہ کر رہے ہیں ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ میرے عزیز بھائیو، رمضان نہ جانے زندگی میں پھر رمضان آئے یا نہ آئے، کتنے ہمارے عزیز و قارب آج دنیا میں نہیں جاگے، کچھ رمضان میں چلے گئے،
نہ جانے ہمیں پھر رمضان ملتا نہیں۔ آج توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، اللہ سے معافی مانگنے، اللہ کو بہت پسند ہے معافی مانگنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آخری بات عرض کرتا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کو معافی مانگنا اتنا پسند ہے کہ ایک آدمی سخت پریشان ہو، ایک آدمی جنگل میں گیا اور اس کے پاس سامان، کھانے پینے کا سارا سامان، ایک سواری پر سوار ہے، اونٹ پر، گھوڑے پر، اور وہ سواری اس کی گم ہو جائے، اب نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے۔ پہلے سواری تلاش کرتے کرتے تھک جاتا ہے، چور ہو جاتا ہے، پھر بالآخر سو جاتا ہے، کہتا ہے یہیں مر جاؤں، مجھے نہ آگے جا سکتا ہوں، سفر بہت لمبا ہے، جنگل کا راستہ۔ وہیں مرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے مرنے کی نیت سے لیٹ جاتا ہے، اب ہمت ہی نہیں، جسم کام نہیں کر رہا، 1 کلومیٹر آگے جا کر کیا کروں گا، وہیں لیٹ جاتا ہے۔ اچانک آنکھ بند ہو جاتی ہے، پھر آنکھ کھلتی ہے تو سواری بما سامان کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ اب وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ فوراً بھاگ کر اپنی سواری پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ، واقعی تو میرا بندہ، میں تیرا رب، یعنی خوشی کے جذبات میں الٹ کہہ دیا، کہتا اے اللہ، واقعی تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اس کی خوشی کی کوئی انتہا ہوگی؟ صحابہ نے فرمایا نہیں۔ فرمایا میرے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی معافی پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں، اپنے بندے کی معافی پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور احسان نہیں جتاتے، احسان بھی نہیں جتاتے کہ دیکھو میں نے معاف کر دیا۔ دیکھو دنیا والے بڑے سے بڑے جرم کو یا چھوٹے جرم معاف کرتے ہیں نا، تو پھر کہتے ہیں دیکھو میرا احسان ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا، ورنہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میرا بندہ مجھ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے نا، تو اس کا سارا جو حساب ہے بے باک کر تو مٹا دیتا ہوں، اس کا حساب نامہ اعمال میں لکھا ہوا نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نے دنیا میں چوری کی، اب قیامت کے دن اس نے معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے جس گناہ سے معافی مانگی وہ پیش نہیں کریں گے، معاف کر دیا، مٹا دیا اس کو، اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتے ہیں۔ میرا جی بھائیو، آج موقع ہے ہم اللہ سے معافی مانگیں۔ جی بھائی، رمضان کا مہینہ ہے، دیکھیے رحمت للعالمین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا لقب ہی رحمت للعالمین ہے، کافروں کے لیے دعا نہیں کرتے تھے الا ماشاء اللہ۔ بہت کم موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے لیے دعا فرمائی ہے، لیکن بہت کم۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے مہینے میں مسلمان کے لیے دعا فرمائی ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں مسلمان کے لیے دعا فرمائی۔ کون سا مسلمان؟ وہ مسلمان جس کو رمضان جیسا عظیم الشان، برکتوں رحمتوں والا مہینہ مل جائے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگے۔ میرے عزیز بھائیوں، پھر ہم اپنے قسمت پہ اب پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ہماری قسمت ایسی ہے۔ بھائی امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بد دعا کریں، پھر ہماری بدقسمتی اور کیا ہوگی؟ کب بد دعا ہوگی؟ جب ہم رمضان میں اللہ سے معافی مانگیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے اوپر آپ پر لازم ہے کہ آج سے توبہ کر لیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ عید رات ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میرے اور آپ کے حق میں قبول ہو۔ آپ نے فرمایا برباد ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس پر رمضان کا مبارک مہینہ گزرے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے معاملہ ختم نہ کر لے، صاف نہ کر لے، گناہوں کی معافی مانگ لے۔ تو اس لیے میرا عزیز بھائیوں، آج سے ارادہ کریں، سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ رمضان ایسا سوچ لیں کہ بھائی ہمارا آخری زندگی کا رمضان ہے، اور میں اور آپ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بد دعا کریں؟ بھائی ایک عام نیک آدمی جب بد دعا کرتا ہے تو ہمیں ڈر لگ جاتا ہے، کیا فلاں نے بد دعا کی، یتیم نے بد دعا کر دی، مظلوم نے بد دعا کر دی، بد دعا لگ جائے۔ بھائی یتیم و مظلوم کی بد دعا تو لاکھوں درجے کم ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے سردار ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عرش و کرسی سے اونچا ہے۔ اللہ کی مخلوق، عرش بھی اللہ کی مخلوق، کرسی بھی اللہ کی مخلوق، بیت اللہ بھی اللہ کی مخلوق، بیت المعمور بھی اللہ کی مخلوق، ساری کائنات مخلوق ہے، اور اللہ کی مخلوق کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات کی درجہ ساری کائنات سے اونچا ہو، مخلوق سے اونچا ہو، تو ان کی بدعا کیسے نہیں لگی؟ وہ تو محبوب کائنات، محبوب رب العالمین ہے، بھئی اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔